باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور طہارت میں ہمارا موضوع غسل چل رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، جس کے 5 اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، تو ان 5 اسباب میں سے کسی ایک سبب سے اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو انسان پر طاری ہونے والی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں، اور یہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ نجاست حکمیہ کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس کو نہ دیکھا جا سکے، جسے نہ چھو سکیں، جس کی نہ کوئی اسمیل وغیرہ ہو۔ تو اگر ایک شخص ایسا ہے جس پہ غسل واجب ہے، اسے کھڑا کر دیں، اور ایک ایسے شخص کو جو پاک صاف طاہر ہے اسے کھڑا کر دیں، تو آپ دیکھ کر کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ اس پہ نجاست ہے اور اس پر نہیں ہے۔ یہی نجاست حکمیہ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ ظاہری کسی علامت سے اس کو نہیں پہچان سکتے، بس شریعت کہتی ہے یہ ناپاکی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناپاکی ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مستحب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ غسل کر لے، دیر نہ کرے، یہ مستحب اور افضل ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا کوئی جنبی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لیکن فوری طور پہ غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یعنی اگر وہ جان بوجھ کر دیر کرتا ہے تو گناہگار نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر اتنی تاخیر کر دے کہ نماز ہی قضا ہو جائے، یا اتنی تاخیر کر دے کہ کسی نماز کا مکروہ وقت داخل ہو جائے، جیسے عصر کے آخری 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اب کسی کو پہلے غسل واجب تھا، وہ انتظار کرتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا، اچھا کر لوں گا غسل، حتیٰ کہ آخری 20 منٹ آ گئے، اب جلدی جلدی بھاگ کر وہ غسل کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو چونکہ اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی، حتیٰ کہ نماز کا مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو اب یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو جانے کا یقین ہو یا اندیشہ بھی ہو، تب بھی غسل میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر رات میں آنکھ کھلی، غسل واجب تھا، اب فجر میں دیکھا 1 آدھ گھنٹہ باقی ہے، تو یہ سوچ کے کہ چلو آنکھ کھلی ہی جائے گی، بعد میں کر لوں گا، اور وہ سوتا ہے، اور یقین ہے اس کو پہلے سے عادت اس کو معلوم ہے کہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب کسی خاص وقت میں اٹھنے کے لیے یہ اس طرح سوتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو پھر جان بوجھ کر اس طرح سونا یہ گناہ کا معاملہ ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن جیسے مثال کے طور پہ آدھی رات میں ایسا معاملہ ہوا اور اس کو یقین ہے کہ فجر میں اٹھ جاؤں گا، یا کوئی اور گھر والا ہے جو اٹھا دے گا، پھر اگر وہ سو جاتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جان بوجھ کر غسل میں دیر کرنا اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب غسل واجب ہو جائے تو چند کام اس میں حرام ہو جاتے ہیں۔ چند کام حرام تو نہیں ہیں لیکن مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور بہت سے کام بالکل جائز رہتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو حرام کام ہے وہ آپ کو بتائے کہ نماز ادا کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا، یہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو قرآن کی نیت سے، زبان سے پڑھنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو معلمات ہوتی ہیں یا کوئی بچیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں اور وہ بالغات ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس حالت میں قرآن کی پوری ایک آیت کو ہرگز نہ پڑھیں، توڑ کے پڑھیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہتی ہیں تو یوں کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس طرح توڑ کے لفظ پڑھیں گی تو وہ قراءت کرنا نہیں کہلائے گا، پڑھنا نہیں کہلائے گا، جو مطلب عربی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں جس کو قراءت کہتے ہیں وہ نہیں کہلائے گا، اور قراءت کرنا منع ہے۔ تو لہٰذا اس طرح توڑ کے معلمات بھی ایسی پڑھائیں، اور جو بچیاں بالغ ہیں وہ بھی اسی انداز سے پڑھیں۔ اگر پوری ایک آیت پڑھیں گی، چاہے شرم میں، حیا میں، کہ کسی کو پتہ نہ چلے چلو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ گناہگار ہوں گی۔ اسی طرح قرآن پاک کو بلا حائل چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا ہے، یا یہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑتی ہیں جسے خود پہنا ہوا نہیں ہے، جیسے رومال وغیرہ ہے، تو پھر پکڑ سکتی ہیں، لیکن پہنے ہوئے دوپٹے سے اگر پکڑیں گی تو گناہگار ہوں گی، اس لیے کہ پہنا ہوا لباس جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے جسم، تو جسم سے قرآن پاک کو چھونا منع، تو پہنے ہوئے کپڑے سے چھونا بھی منع ہوتا ہے۔ بعض کام مکروہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. فرمائیے. جی پہلا تو یہ کہ آپ کا جو پروگرام آتا ہے درس بخاری شریف, جی یہ کتاب کا نام کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کس نے لکھی ہے, تفصیلات بتا دیں اس کی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ پانچوں وقت کی نماز کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تو تھا بیٹا آپ کو. جی وہ اس دن کا پروگرام نہیں دیکھ سکے, آج بتا دیجیے. اب یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ پروگرام ہی نہیں دیکھتے. اچھا چلیں میں عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو بعض چیزیں حالت جنابت میں مکروہ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھنا, یا مطلب اللہ تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے قرآن کو پڑھنا, اور بغیر کلی کے پڑھنا. کیونکہ یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا حالت جنابت میں حرام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں لیکن دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں یا ثنا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں, جیسے آیت الکرسی ہے پوری اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے, اور قرآن پڑھنا مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا مقصود ہے, تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مکروہ صورت میں ہے کہ کلی کیے بغیر پڑھنا. اس طرح کلی کیے بغیر کچھ حالت جنابت میں کھانا پینا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح تعلق زوجین قائم کرنا, یعنی اگر پہلے حالت جنابت میں ہے تو تعلق زوجین قائم کرنا مکروہ ہوتا ہے. ہاں اس میں فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر انسان کم از کم وضو کر لے تو کراہت ختم ہو سکتی ہے. یعنی پورا غسل کر کے دوبارہ تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر درمیان میں وضو کر لیا جائے تو بھی کفایت کرے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ, اور یہ دیکھیں مکروہ بھی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کراہت ہے, یہ مکروہ تنزیہی ہے. یعنی اس کو کرنا شریعت نے ناپسند تو کیا ہے, لیکن اس کی بنا پر انسان گناہگار نہیں ہو جائے گا. لہٰذا اگر کسی نے بغیر کلی کیے قرآن کو دعا یا ثنا کی نیت سے پڑھا, یا کھانا پینا کچھ کھا پی لیا, یا دوسرے درود شریف وغیرہ پڑھ لیا, کوئی اور اذکار الہیہ کر لیے, یا اسی طرح تعلق قائم کر لیا, تو اس میں کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے. ہاں شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا تھا, یہ مکروہ چیزیں تھیں. تو اس لیے یعنی بغیر کلی کیے اس کو کرنا مکروہ تھا. گناہگار ہرگز نہیں ہوں گے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں, ان کو مسائل معلوم نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں یہ حالت جنابت میں کھانا پینا حرام ہے, بالکل کہہ دیتے ہیں حرام ہے, یا حالت جنابت میں کھانا یہ درود شریف وغیرہ پڑھنا اور دیگر اذکار الہیہ کرنا حرام ہے. یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت ہوگی, وہ بھی اس صورت میں جب کلی نہ کی جائے. باقی تمام جو معاملات ہیں تقریباً وہ جائز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی سے گفتگو کرنا, کسی کو سلام کرنا, سلام کا جواب دینا, اسی طریقے سے دیگر قرآن پاک کے علاوہ کوئی دینی کتب ہیں ان کو پکڑنا بھی جائز ہے, ان کو پڑھنا بھی جائز ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی آیت قرآنیہ نہ آئے, اس کا خیال کر لیں, تو ان کو پڑھنا بالکل جائز ہے. اسی طرح کی چیزوں کو چھونا وغیرہ جائز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنابت میں اگر ہم نے کسی سے ہاتھ ملا لیا, کسی چیز کو چھو لیا تو شاید وہ ناپاک ہو جائے گی. تو یہ نجاست حکمیہ ہے, اور یہ چھوٹ کر کسی چیز کو لگتی نہیں ہے, اس لیے تمام کام جائز ہیں. ایک کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذرا پسینے کا حکم عرض کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. جی میرا سوال ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن خود پڑھاتی ہوں نا, تو جب میں نماز نہیں پڑھتی تب بھی میں انہیں پڑھاتی ہوں. میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی, مگر میں سنتی ہوں ان سے غلط ہوتا ہے تو میں انہیں جو ہے نا پڑھاتی ہوں, سکھاتی ہوں. تو کیا اس حالت میں مجھے پڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور بس یہی سوال ہے. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا مفتی صاحب یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی ہوتی ہے, جی, تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور بس یہی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. تفصیل سے جلدی بتائیں کہ ہماری لائٹ جانے والے سے پہلے اگر بتا دیں گے تو مہربانی. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو حالت جنابت میں شخص ہو, اگر اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے مثال کے طور پہ, تو یہ پسینہ پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے بدن سے پسینہ نکلا اور کسی جگہ لگا تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ حالت جنابت میں پسینہ لگا اس لیے ناپاک ہے, اور یہ دوسری جگہ لگا تو اسے بھی ناپاک کرے گا. بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حالت جنابت یا جو نجاست حکمیہ ہوتی ہے, مثلا بے وضو پن ہے, حالت جنابت ہے, حالت حیض ہے, حالت نفاس ہے, یہ چیزیں چھوٹ کر کسی اور کو نہیں لگتی ہیں. لہذا اگر جنبی شخص ہے, اس کا پسینہ ہے مثال کے طور پر, تو وہ پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح جو لباس آپ نے جسم پر پہنا ہوا ہے, اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی
نجاست حقیقیہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کی صرف یہ نہیں ہے کہ جنابت کی وجہ سے جو کپڑا بدن پر ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اس میں کوئی ناپاکی کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست حقیقیہ ہے، قطرات وغیرہ ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن ویسے جنبی شخص کا اتارا ہوا لباس بالکل پاک و صاف ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا لباس صاف ستھرا ہے، حالت جنابت ہے، غسل کر کے اسی لباس کو اس نے پہن لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پاک ہے اور اس میں وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ اطمینان ضرور کر لے کہ اس پہ کوئی نجاست حقیقیہ نہ لگی ہو، یعنی وہ نجاست جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے کچھ چھوا جا سکتا ہے، جس کو اسمیل وغیرہ ہو، جیسے پیشاب وغیرہ، وہ تو پاک کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی ظاہری ایسی نجاست نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جنبی کے بدن سے وہ ٹچ ہوا کپڑا ناپاک کہلائے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ کوئی بیڈ شیٹ وغیرہ بستر وغیرہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ پاک ہی رہیں گے، وہ صرف نجاست حقیقیہ سے ناپاک ہوں گے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیں۔ ہاں جی، میں سمینا بات کر رہی ہوں۔ جی تو فرمائیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پریگنینسی میں طلاق ہو جاتی ہے، ذرا اس کے بارے میں پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ کیا ہو سکتی ہے؟ پریگنینسی میں طلاق ہو جاتی ہے اچھا، طلاق۔ یہ ہاں جی جی بہن میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آدمی جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو ہاتھ وغیرہ دھو لیتا ہے، اس کے بعد آدمی جو بالٹی میں پانی ہوتا ہے اسے چیک کر سکتا ہے اس میں بالٹی میں جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اگر اس نے ہاتھ دھو لیا تو پھر بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، کسی ڈول وغیرہ سے جب پانی لوٹے سے آدمی لیتا ہے تو قطرے تو گر جاتے ہیں، اور ویسے بھی چیک کر سکتا ہے کہ ہاتھ ڈال کے پانی گرم ہے یا ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، اے میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ پیچھے کا ایک جواب چل رہا تھا پچھلے پروگرام کا، اور ٹائم کی قلت کی بنا پر اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی، کہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معجزے کے نام سے کتابیں پڑھتے ہیں، اور بعض 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اس سے برکت ہوگی اور مشکلات وغیرہ حل ہو جائیں گی، تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے کتابچے لکھے گئے ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی صاحب علم شخص نے نہیں لکھے ہیں، بلکہ اس کے لکھنے والے کا نام تک نہیں معلوم، مجہول شخص نے لکھے ہیں۔ اور ہمارے مطالعے کے مطابق جس کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ویسے تو خاندان رسالت کی عزت اور عظمت بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر عالم کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو وہ اچھے قصد و ارادے سے بھی کام کرے تو بسا اوقات الٹا ہی کام کر دیتا ہے، جس کو یوں کہا جائے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لکھا ہے کہ معجزہ، پہلی بات یہ کہ معجزہ صرف نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے، غیر نبی سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک سب سے بڑی جہالت تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جا بجا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل منافی چیزیں ہیں، جس کو پڑھ کر یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری بے ادبیاں نادانستہ یا دانستہ طور پہ کسی نے لکھ دی ہیں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے کتابچے جن کے لکھنے والے کا پتہ نہیں اور علمی لحاظ سے اونچ نیچ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، تو وہ عقیدت کے اندر ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں جو خود عقیدت کے خلاف ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ترک کیا جائے اور قرآن عظیم پڑھا جائے۔ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو مشکلات کا حل چاہیے، آپ کو برکت چاہیے، آپ گھر میں قرآن مجید پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے کتابچوں کو ہرگز نہ پڑھا جائے۔ ان میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل خلاف باتیں ہیں، تو ان کو ترک کیا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی پاسپورٹ بنانے کی ضرورت پیش آئی اور اس میں کچھ ایسی قانونی پیچیدگی تھی
کہ بچی کا پاسپورٹ بناتے ہوئے غالباً کسی اور کے والد کا پھپھا وغیرہ کا نام لکھ دیا گیا اور ان کی بچی کا نام کا پاسپورٹ بناتے ہوئے ان کا نام لکھ دیا گیا، تو کیا شرعاً اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع فرمایا اور یہ حکم صراحتاً دیا کہ ہر شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ باپ کی طرف ہی منسوب کرے، غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرے. تو اب یہاں پہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے کا کہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کا نام لکھوا رہا ہے اور قصد و ارادہ نسب بدلنے کا ہی ہے اور لوگوں میں تاکہ وہ معروف ہو بس کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں حالانکہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے. یہ جو نسب بدلنا ہے یہ ہے قابل گرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس پر آخرت کے معاملے میں عذاب کی وعید فرمائی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی قانونی پیچیدگی کی بنا پر، کسی اور مصلحت کی بنا پر ایک شخص والد کے علاوہ غیر والد کا نام اپنے والد کے طور پہ لکھوا لیتا ہے لیکن نسب بدلنا مقصود نہیں ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے کوئی والد کا نام پوچھے تو پھر اپنے اصلی والد کا نام بتاتا ہے اور معروف بھی یہ ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، صرف مصلحتاً وہ دوسرے کا نام لکھواتا ہے. تو اس میں بھی کراہت ضرور ہے لیکن ممانعت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والد کا نام ہی لکھوایا جائے کیونکہ اس طرح پاسپورٹ میں لکھوانے میں کم از کم یہ پہلو تو ہے کہ سامنے والوں کے سامنے جھوٹ بولنا، اس کو دھوکہ دینا، یہ بھی معیوب چیزیں ہیں. لیکن جو ایک نسب بدلنے والا معاملہ ہے جس پر وعید آئی ہے وہ یہ جو معاملہ ہے اس کے تحت نہیں آتا ہے. خلاصے کلام یہ ہوا کہ اگر اس طرح پاسپورٹ بنا لیا گیا تو اس وعید کے تحت تو نہیں آئیں گے جو نسب بدلنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ فعل چونکہ ایک دھوکہ دینے پر اور جھوٹ پر مشتمل ہے اس لیے یہ گناہ کی صورت ضرور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں. ورنہ جب کسی کو پاسپورٹ دکھائیں گے تو سمجھ لیں آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک جھوٹ اس کے سامنے غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر بول رہے ہیں. اگرچہ زبان سے نہیں بول رہے لیکن یہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے جھوٹ کی ایک دلیل ہے. تو اس میں آپ ہو سکتا ہے مزید گناہگار ہوتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. ایک کویشچن کا جواب دیا تھا جس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک کویشچن ہم سے ہو جاتا ہے پھر آفیئر کچھ اور ایڈنگ ہو جاتی ہے. جواب دیتے ہوئے بسا اوقات جو آفیئر معاملہ تھا وہ ذہن میں نہیں رہتا ہے تو ہم براہ راست جواب دے لیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے تو اس کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے. ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی ایک بیٹا لڑکا ہے اس کے باپ نے دوسری شادی کی تو یہ عورت اس بچے کے لیے محرم ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس عورت کی بہنوں سے اس لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو اس میں دو صورتیں ہیں. میں نے جواب ایک صورت کے حساب سے دیا تھا، دوسری صورت اصل میں تھی لیکن وہ گڈ مڈ ہو گئی تو میں اب دونوں کی صورت کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے ایک کے ماں باپ بالکل علیحدہ ہوں دوسرے کے ماں باپ علیحدہ ہوں ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے سمجھ لیں. مثلا ایک لڑکا ہے اس کے ماں باپ علیحدہ ہیں، ایک لڑکی اس کے ماں باپ علیحدہ ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کی ایک بیوی سے بیٹا ہوا، بیوی مر گئی. ایک عورت ہے اس کے ایک شوہر سے لڑکی ہوئی، شوہر مر گیا. اب اس مرد عورت کا آپس میں نکاح ہوا تو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی ہیں. لیکن تھوڑا سا غور کریں، لڑکے کے ماں باپ بالکل جدا، لڑکی کے ماں باپ بالکل جدا. اگرچہ اس عورت کے مرد سے نکاح ہو گیا لیکن اس لڑکا لڑکی کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ ماں باپ بالکل جدا جدا ہیں. ایک تو بنیادی اصول آپس میں نکاح ہونے کے سلسلے میں یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض کوئی عورت باپ کی منکوحہ بن جاتی ہے یعنی زوجیت میں ان کے آ جاتی ہے. اب اگرچہ یہ جو باپ کی زوجیت میں عورت آئی ہے اس کے ماں باپ علیحدہ اور اس آدمی کا جو بیٹا ہے اس کے ماں باپ علیحدہ ہیں کیونکہ یہ جو شوہر ہے یہ اس کا باپ ہے اور اس کی ماں دوسری تھی. لیکن ان کا آپس میں نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بہرحال اس کے باپ کی منکوحہ ہو گئی ہے اور باپ کی منکوحہ ہو جانا بھی رشتے کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عورت تو اس کے لیے محرم بنی، ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کی جو بہنیں ہیں اب ان کے بارے میں آپ غور کر لیں، نہ وہ اس کے باپ کی منکوحہ ہیں اور نہ ان جو ستیلی ماں کی بہنیں ہیں ان کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ ایک ہیں، لہذا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. ہم نے جو صورت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس میں اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر ستیلی ماں نے شوہر کے پہلی بیوی کے بیٹے کو 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا مثال کے طور پر تو یہ اس کی رضاعی والدہ بن جاتی ہیں. جب رضاعی والدہ بن گئی تو اب اس عورت کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالہ بن جائیں گی.
اب اس اعتبار سے محرم کا رشتہ قائم ہو جائے گا، اور یہ صورت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، لیکن یہ رضائی والی صورت میں ذکر کرنا رہ گئی تھی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا موجود ہے، تو اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ اس ستیلی ماں نے اس بچے کو 2.5 سال کی عمر میں دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ اگر تو پلایا ہے، یہ اس کی محرمہ ہے اور اس کی بہنوں سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رشتے میں ایک طرح سے رضائی خالہ بن گئی ہیں۔ لیکن اگر اس نے 2.5 سال کی مدت میں اس بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے، تو اب یہ ماں تو باپ کی منکوہ ہونے کی بنا پہ اس کی محرمہ ہے، لیکن اس عورت کی بہنیں اس کے لیے بالکل اجنبی ہوں گی، ان سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ جو ہم درس بخاری شریف کرتے ہیں وہ کون سی کتاب سے کرتے ہیں، تو میرے سامنے تو خیر بخاری شریف کا اصلی متن ہی رکھا ہوتا ہے، لیکن جو ہم شرح اس کی بیان کرتے ہیں یہ مختلف کتابوں میں ہوتی ہے۔ جیسے بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری ہے، اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات شرح مشکات ہے۔ تو بخاری کی وہ شرحیں جو مشکات شریف میں ہیں ان کی شرح اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اشیعۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، جو مشکات کی ہی شرح ہے، لیکن جو بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں موجود ہے، اگر آپ اس کی شرح دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح مختلف کتب کے مطالعے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے امور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے براہ راست سنے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی شرح میں نہ ملے، لیکن وہ نکات ہمارے استادوں نے بیان کی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت مطالعہ کے باعث خود بخود ذہن میں آتے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کے طور پہ عرض کر دیا کرتے ہیں۔ ایک مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مری عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ 5 نمازوں کا وقت ذرا بتا دیں۔ ویسے تو میں پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا تھا، لیکن مختصراً ان کی ریکویسٹ پہ دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں فجر کا وقت جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے، اور یہ ہم ویسے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ مطلب آپ کہاں چھت پر چڑھیں گے اور دیکھیں گے، بلکہ اونچی جگہ پہ چڑھنا پڑے گا، تو آپ یہ اسلامی نمازوں کا کیلنڈر لے لیں، اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع صبح صادق، یہ سمجھ لیں فجر کا اول وقت ہے، یعنی یہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جہاں لکھا ہو طلوع آفتاب تو یہ اس کا لاسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو صبح صادق کا آغاز اور طلوع آفتاب جب ہو جائے تو یہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد سے، اور اس کے لیے بھی آپ وہ کیلنڈر میں دیکھیں تو لکھا ہوگا دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب۔ یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں، یہ سمجھ لیں زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے۔ پھر آگے والے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، تو یہاں سے وقت ظہر تک یہ پورا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ظہر سے لے کے عصر تک ظہر کا وقت بنتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک عصر کا وقت ہوتا ہے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک عشاء کا وقت ہے۔ پھر عشاء کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ رہتا ہے فجر تک۔ یہ جو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شاید 12 بجے کے بعد فجر قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ رہتی ہے صبح فجر تک، پورے رات عشاء کا وقت ہے۔ تو یہ عشاء کے فرضوں کا وقت ہے، اور وطر کی ابتدا ذرا علیحدہ ہوتی ہے، انتہا وہی ہے فجر کے وقت تک، لیکن ابتدا یہ ہے کہ عشاء کے جو فرائض ہیں ان کا وقت تو مغرب کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن وطر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عشاء کے فرض ادا کر لیے ہوں، تو عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر وطر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر پہلے وطر پڑھے، یعنی یاد تھا پہلے وطر پڑھ دیے پھر فرض پڑھے، اس کے وطر نہیں ہوں گے، اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ ہاں یہ ضرور فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھولے سے پہلے وطر پڑھ لے، بعد میں یاد آئے کہ میں نے تو فرض پڑھے ہی نہیں تھے، تو اب اگر وہ فرض پڑھے گا بلا ترتیب ہو گیا، لیکن یہ کاؤنٹ ہو جائیں گے، یعنی مانے جائیں گے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر پہلے وطر پڑھتا ہے بعد میں فرائض، تو یہ وطر شمار نہیں کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہن فرماتی ہے کہ یہ بچوں کو اپنے پڑھاتی ہیں تو مخصوص ایام میں یہ کہتی ہیں میں قرآن پاک کو چھوتی تو نہیں ہوں لیکن زبان سے پڑھاتی ہوں، تو کیا اس طرح پڑھانا شرعاً جائز ہے؟ یہ ہم نے شروع میں بہن بتایا کہ اس طرح پڑھانا اس حالت میں جائز نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا گناہ ہے ایسی حالت میں۔
لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ توڑ توڑ کے پڑھائیں، بچوں کو سمجھا دیں کہ بھئی کوئی مجبوری ہے بس آپ اس طرح ہی پڑھ لیں کہ آپ پوری پوری آیت نہ پڑھیں بلکہ ایک ایک لفظ کر کے اس میں بیچ میں سکتہ کریں، بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح وقفہ بیچ میں کر کے پڑھائیں گی تو پھر چاہے آپ کتنے لمبا پیراگراف پڑھا دیں، پورا رکوع پڑھا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس حالت میں پوری ایک آیت ترتیب سے سلاست و روانی کے ساتھ پڑھ دی تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ بھائی نے بیمہ پالیسی کا فرمایا کہ کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے، اس میں 2-3 مسئلے ہیں، عرض کرتا ہوں لیکن ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، فیضان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جناب یہ ہے کہ میں نے اپنی میری زوجہ ہے، میری بیوی کو میں نے 1 طلاق دیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 طلاق ابھی دیا، 2 طلاق پہلے دے چکے ہیں، تو میں نے پہلے 2 بار کہا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا اور 1 بار اب کیا کہا ہے کہ طلاق دیتا ہوں، تو کیا میرے متعلق کیا میری جو زوجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ عدت میں بیٹھ گئی تو کیا طلاق ہو گیا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی 1 طلاق دی اس کے بعد عدت میں بیٹھ گئی، جی تو آپ نے رجوع کیا اس میں؟ نہیں رجوع نہیں کیا، 15 دن ہوئے ہیں اس معاملے کو۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بیمہ پالیسی کے بارے میں دیکھیں 3 صورتیں آپ لے لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل کافر ہے، کافر گورنمنٹ ہے اور اب ایک مسلمان بیمہ کروانا چاہتا ہے اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بالفرض ایک پالیسی ہے، تو اس میں اگر مسلمان اپنا فائدہ محسوس کرے کہ مسلمان کا زیادہ فائدہ ہے تو بہرحال یہ بیمہ پالیسی کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان گورنمنٹ ہے پھر اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں کہ کیا بیمہ پالیسی ایک قانونی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ جو بھی شخص اس ملک میں رہتا ہے اور گورنمنٹ نے لازم کر دیا ہے کہ بیمہ پالیسی کروانی ہی پڑے گی، نہیں کروائے گا تو قابل گرفت ہوگا، تو اب اس میں چونکہ مجبوری کی صورت ہے، اس کا اپنا قدرت و اختیار نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں بیمہ پالیسی کروا سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ گورنمنٹ مسلمان ہے اور کوئی پالیسی میں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، اپنا اختیار ہے، کروائیں یا نہ کروائیں، ایسی صورت میں نہیں کروانی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو خلاف شرع ہیں، پھر اس میں علاوہ اور بہت سارے ایسے اس میں معاملات ہیں جس میں جوئے اور سود کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ بہن نے فرمایا کہ کیا حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حاملہ عورتوں کی عدت بھی بیان فرمائی کہ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ یہ حمل والیاں عورتیں اپنے ان کی مدت عدت یہ ہے کہ یہ بچہ جن دیں، یعنی ان سے بچہ پیدا ہو جائے۔ تو جب حمل والیوں کی باقاعدہ عدت بیان ہوئی تبھی تو طلاق واقع ہوتی ہے، تو پھر حمل والی کی عدت ہوگی، تو لہٰذا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، گویا کہ حمل وقوع طلاق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ بھائی نے فرمایا اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور اس نے ہاتھ دھوئے، اس کے ہاتھ کے قطرات بالٹی کے اندر گر گئے تو وہ پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب دیتے ہیں لیکن ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، مجھے پوچھنا تھا نماز میں جو نیت کرتے ہیں ہم ساتھ میں، جی اس میں اگر ہم لوگ صرف عربی میں جو انی و جب تو پڑھتے ہیں صرف وہ پڑھ لیں کافی ہے یا اردو میں پڑھنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی بس ایک ہی سوال ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ کر رہے ہیں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم سر، میں بدین سے فاصلہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ سر مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ انسان جو ناپاک ہوتا ہے وہ کیا شفا کا پانی قرآن چہرے پہ لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی استعمال کر سکتا ہے قرآن پانی ناپاکی کی حالت میں؟ جی سر، ناپاکی کی حالت میں انسان کوئی شفا کا پانی استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور سر میرا یہ سوال تھا جی کہ انسان اپنے منگیتر سے کوئی فون پہ بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کس کو؟ اپنے منگیتر سے بات کرنا فون پہ جائز ہے کہ نہیں؟ منگیتر سے بات کرنا؟ جی سر۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ بھائی نے جو پوچھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک حالت جنابت میں بھی چاہے ہو، وہ ہاتھ جب دھو لیتا ہے تو اس سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے، یعنی استعمال شدہ، اور جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل کہلاتا ہے، یعنی اس کو استعمال نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اس کے ہاتھ کے قطرات اگر اس پانی کے اندر گریں گے تو اب قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جب مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں تو جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے حکم اسی کا ہوتا ہے۔
لہٰذا اگر اس کے ہاتھ سے یا جیسے آپ غسل فرما رہے ہیں حالت جنابت میں ہیں، بشرطے کہ بدن پہ کوئی ناپاکی نہ ہو، کیونکہ ناپاکی سے لگ کے جو پانی گرے گا وہ تو خالصتاً ناپاک ہے، پوری بالٹی کو ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر بدن پہ کوئی نجاست حقیقیہ نہیں ہے، صرف جنابت کا غسل انسان کر رہا ہے اور اس کے چھینٹے بالٹی کے اندر گر جاتے ہیں، تو یہ چھینٹے مائع مستعمل کے کہلائیں گے، اور پانی بالٹی میں جو پانی ہے وہ غیر مستعمل کہلائے گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ بالٹی کا پانی زیادہ ہے، قطرات کم ہیں، تو وہ کل کا کل غیر مستعمل کہلائے گا، یعنی اس سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسرا یہی مسئلہ پھر بالٹی چیک کرنے کا ہے کہ یعنی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں، دھونے کے بعد جتنا دھلا ہوا ہاتھ ہے وہ بالٹی میں پانی چیک کرنے کے لیے ڈالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ دھل چکا ہے، اور جتنا ہاتھ دھل گیا گویا کہ اس کی جنابت اتر گئی ہے، تو یہ ہاتھ ہے پاک، اگر یہ بالٹی میں ڈال لیتا ہے تو بالٹی پاک رہے گی۔ لیکن اگر اس نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ بالٹی میں ڈالا، چاہے ایک پورا ہی کیوں نہ ڈالا، یہ سارا کا سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اب وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے۔ اسے دوبارہ قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بالٹی کو ایسی کہ ایسی نلکے کے نیچے رکھ دیں اور نلکا کھول دیں، جب ایک طرف سے پانی پوری بالٹی بھر کے ایک طرف سے گرنے لگے، بس تھوڑا سا گرے، اس کو بند کر دیں، یہ دوبارہ وضو اور غسل کے قابل ہو گیا، اب آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی تھی اور سابقہ زندگی میں 2 دفعہ یوں کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب یہ جو میں نے طلاق دی ہے تو بیوی یہ کہتی ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، 2 پہلے 1 یہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، طلاق کے وقوع کے لیے ضروری ہے کہ شوہر یا تو ماضی کے الفاظ کہے یا حال کے، جیسے میں نے طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں، اس سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، چونکہ یہ مستقبل کے الفاظ ہیں تو یہ ارادہ طلاق تو کہلائے گا، وقوع طلاق نہیں کہلائے گا، چنانچہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ صرف ایک ارادے کا اظہار ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی 2 دفعہ پہلے دے دوں گا کے الفاظ کہے تھے تو وہ تو طلاقیں ہوئی نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اب جو آپ نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ چونکہ حال کے الفاظ کے ساتھ تھے تو طلاق واقع ہو گئی اور 1 ہوئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میری زوجہ عدت میں بیٹھ گئی ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں طلاق دیے ہوئے، تو اگر آپ کی زوجہ عدت میں بیٹھی ہیں تو لازم بات ہے کہ یہ 1 طلاق واقع ہوئی ہے، اس کے بعد عدت سٹارٹ ہونی تھی، آپ کی زوجہ عدت میں بیٹھ گئیں، تو اب آپ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، تو فوراً وہ آپ کے نکاح میں واپس آ جائیں گی، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی وہ نکاح آپ کا رجوع ہو جائے گا، آپ میاں بیوی کے حیثیت سے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب اگر زوجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں پہلے والی 2 بھی مانوں گی اور 1 یہ مانوں گی، 3 ہو گئی ہیں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ زوجہ اگر بہن بھی سن رہی ہیں تو وہ اس پر فتویٰ لے لیں کسی اچھے دارالعلوم سے، تاکہ ان کو بھی اطمینان قلب ہو جائے کہ واقعی یہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ، یقین ہے بلکہ ہمیں، جیسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اگر واقعی جیسے آپ بھائی نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے 2 دفعہ دے دوں گا کے الفاظ کہے ہیں، تو کسی بھی دارالعلوم سے آپ فتویٰ لے لیں، وہ یہی فتویٰ دیں گے کہ پہلی 2 نہیں ہوئی ہیں، صرف 1 طلاق واقع ہوئی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی زوجہ یوں کہیں کہ نہیں انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا میں طلاق دیتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں طلاق دے دوں گا، یہ میں نے الفاظ کہیں۔ الفاظ کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کا بھی ہم حل بتا دیتے ہیں کہ پہلے آپ کی زوجہ سے کہا جائے گا کہ اس پر گواہ پیش کریں کہ شوہر نے دے دوں گا نہیں کہا تھا بلکہ دیتا ہوں کہا تھا۔ اگر زوجہ 2 عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ کے طور پہ پیش کر دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تو فیصلہ بیوی کے حق میں ہوگا۔ لیکن اگر یہ زوجہ کہتی ہے کہ اس وقت تو کوئی تھا نہیں، میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر بہن یاد رکھیے کہ شوہر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، یعنی اس صورت میں شوہر سے کہا جائے گا وہ خدا کی قسم کھا کر کہے کہ میں نے دے دوں گا کے الفاظ کہیں۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے قسم کھا کر، پھر شوہر کا کہنا مانا جائے گا، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ پھر شوہر کے ساتھ رہیں، جیسے کہ ہم نے اس صورت میں آپ کو بتایا۔ بہن نے فرمایا کہ نماز کی نیت اگر کوئی شخص کرے تو عربک میں کرنا ضروری ہے یا اردو میں کر لیں تب بھی کافی ہے؟ دیکھیں، زبان سے الفاظ نیت کو ذکر کرنا نہ تو عربی میں ضروری ہے نہ اردو میں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر لیتی ہیں کہ میں اس وقت کے مثلا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، چاہے زبان بند ہو۔ لیکن فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ جو نیت ہے اس کو الفاظ کی شکل میں ذکر بھی کر دیں۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے آپ اردو میں کہیں چاہے عربک میں کہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ جو قرآن پاک کے آیات شفا ہیں وہ اگر پڑھ کر کسی پانی پر دم کی گئی ہوں، اس پانی کو لے کے اپنے چہرے پر لگا لے؟
تو جی ہاں بالکل لگا سکتے ہیں حصول برکت کے لیے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ نجاست حقیقیہ نہیں ہے بلکہ حکمیہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پانی آپ چہرے پہ لگائیں گے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو بالکل آپ اس سے حصول فیض کے لیے پانی کو اپنے چہرے پر لگا سکتی ہیں. ایک انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ کیا کوئی لڑکی منگیتر سے فون پر بات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ منگیتر صرف منگنی ہو جانے سے کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں بن جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی حیثیت اختیار نہیں کر لیتے ہیں، وہ اب بھی نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور نامحرم سے فون پر گفتگو کرنا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا صرف منگنی ہو جانے کے بعد گفتگو کرنا شرعاً جائز نہیں. بعض یہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا دور کی بات. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خامیاں شادی سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے بہنوں کی خدمت میں خاص طور پہ ہماری گزارش ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گی، جتنا شادی سے پہلے منگیتر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گی، اتنی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور اتنا ہی آگے جا کر آپ انشاءاللہ سکھ دیکھیں گی. ورنہ میں تو چونکہ ایسے کیسز بہت سارے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ایسے سے معاملات ہوتے ہیں کہ پہلے گفتگو ہوئی، اس میں تکلف تھا، پھر آہستہ آہستہ تکلف بے تکلفی میں بدلا، اور پھر ایک دوسرے کی بات ایسی ناگوار گزری کہ شادی تو ہونا دور کی بات تھی، لڑکے نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، لڑکی نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، رشتے ٹوٹ گئے. اور یہاں یوں بھی دیکھا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگرچہ وہ میاں بیوی ہو چکے ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، رخصتی بعد میں ہوگی، تو رخصتی سے پہلے بھی بچی کو چاہیے کہ بہت ریزرو ہو کر اگر وہ شوہر سے گفتگو کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ اس میں بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے گفتگو ہوئی، بے تکلفی زیادہ بڑھی، جھگڑا ہوا اور لڑکے نے غصے میں آ کے لڑکی کو طلاق دے دی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہاں پر انہوں نے فون پہ بات کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. اس کے بعد جو یہ ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر گھر میں جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے کہ سب لوگ رخصتی کی تیاری کر رہے ہیں، پورا خاندان منتظر ہے کہ جی فلاں تاریخ کو رخصتی ہوگی، اور یہاں پتہ چلا کہ آپس میں رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہی ہوگی، مشورتاً ہم عرض کر رہے ہیں کہ شادی رخصتی سے پہلے اپنے چاہے وہ شوہر بن چکا ہو، ایجاب و قبول ہو گیا، یا ابھی صرف منگیتر ہے، لڑکی کو خاص طور پہ چاہیے کہ بالکل ریزرو رہے اور اس سے قطعی طور پہ زیادہ کلام نہ کرے، ورنہ پھر آگے چل کے بہت ساری چیزوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہم اجازت طلب کریں گے. اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اچھا ہو تو ہم کر گزریں، اگر برا ہو تو اس سے رک جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل